دیدم از قلم آسماں رحمان قسط نمبر 16۔ اگلے روز اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے زخم پوری طرح تندرست نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک آرام کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ آرام دماغ اور جسم کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ جب گزارا نہیں ہوتی تھی تب اس کے لیے حویلی میں گھنٹہ بھر ٹہلنا بھی جان جوکھوں کا کھیل تھا۔ لیکن یہ 11 دن اس نے کمال سہولت سے گزارے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اکتایا تھا، نہ گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ آج اتنے دنوں بعد آفس آ کر اسے سکون ملا تھا۔ جسم اپنی پہلی سی روٹین میں واپس جا کے شانت ہو جایا کرتا ہے، جیسے اس کا ہوا تھا۔ اپنی سربراہی نشست پر براجمان وہ لیپ ٹاپ کھولے 11 دن کی تمام معاملات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مینیجر، سیکریٹری، اسٹاف ہیڈ، ہر دوسرا آفیسر صبح سے بریفنگ دینے کے لیے اس کے آفس کے چکر لگا رہا تھا۔ 1 بجے تک وہ بے حد مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے بریک لیا اور کھانا کھانے لگا۔ شیشے کے پاس اس کی تپائی تھی، 2 کرسیوں والی تپائی جس پر کھانا دھرا تھا۔ وہ چھری کانٹے سے اسٹیک توڑ رہا تھا جب سیکریٹری اندر آیا۔ سر، اس نے ادب سے مخاطب کیا، کوئی حامد صاحب ملنے آئے ہیں آپ سے۔ حامد؟ وہ کچھ ٹھٹکا لیکن جلدی ہی یاد آ گیا، بھیج دو اندر۔ سیکریٹری سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ یعنی مس ہمنا عرفان نے بروقت راضی کر لیا تھا اپنے بوائے فرینڈ کو۔ اس نے محظوظ انداز میں سوچا۔ کچھ دیر گزری تھی جب آفس کا دروازہ کھلا اور حامد اندر آیا۔ شاہجہاں نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ حامد پر اعتماد انداز میں کھڑا تھا، سیاہ پینٹ اور نیلی شرٹ پہنے، آستین فولڈ کیے، بال نفاست سے سجائے۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قابل رشک تھا۔ شاہجہاں نے اعتراف کیا۔ حامد اسی طرح قدم اٹھائے آگے آیا اور تپائی کی دوسری کرسی کھینچ لی۔ حالانکہ شاہجہاں نے اسے بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ کھانا کھاؤ، اس نے پیشکش کی۔ نہیں شکریہ، میں کھا کر آیا ہوں، اس نے ہاتھ جھلا کر منع کیا۔ آج وہ پہلی بار شاہجہاں کو براہ راست دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل اسے شاہجہاں کو جہاں دور سے دیکھا تھا، یا پھر تصویروں میں یا پھر ہمنا کے تلخ تبصروں میں، یہ آدمی خوبصورت تو نہیں تھا، نہ ہی اس میں کوئی قابل رشک بات تھی، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اسے شاہجہاں کے مقابلے کمزور بنا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا سحر تھا، یا پھر اس کے مزاج کا عکس۔ کچھ تھا جو اسے اس آدمی میں عجیب لگا تھا۔ آفس اچھا ہے آپ کا؟ کچھ دیر بعد اس نے توصیفی انداز میں تبصرہ کیا۔ شکریہ، اس نے سر نہوڑا۔ وہ گراز کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مارگلا کی پہاڑیاں دھوپ میں سنگ رہی تھیں، فضاؤں سے دھند چھٹ چکی تھی، برگوبار بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ مسٹر شاہجہاں، حامد نے گلا کھنکھال کر کہنا شروع کیا، میں نے جو کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بغض اور عداوت اپنی جگہ، لیکن اس سطح تک نہیں گرنا چاہیے تھا مجھے۔ آئی نو، بڑی دیر سے مجھے ریئلائز ہوا، لیکن میں دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلط کیا۔ شاہجہاں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ لیے۔ میں مزاجاً ایسا نہیں ہوں، لیکن مجھے غصہ آ گیا تھا، شاید میں کچھ زیادہ ہی بہک گیا تھا، وہ ندامت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاہجہاں نے سوچا کہ لوگ کبھی سیدھی سیدھی معافی نہیں مانگتے، ہمیشہ اپنے فعل کی وضاحت دیتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا، پوچھیں نا۔ وہ بے تکلف سا ہوا۔ کیا؟ شاہجہاں نے اسٹیک پر چھری رگڑنا شروع کی۔ کسی کی محبت تمہیں کسی کی جان لینے کے لیے مجبور کر سکتی ہے؟ حامد کی مسکراہٹ بھگ سے غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ خوفزدہ سا وہ کرسی پر سیدھا ہوا۔ شاہجہاں نے کاٹا ہوا ٹکڑا منہ میں رکھا اور چبانے لگا۔ محبت نوالہ منہ میں روک کر اس نے کہا، کسی کی جان آسانی سے لے سکتی ہے نا، لیکن یہ معلوم کرنا بے حد مشکل ہے کہ کب محبت کے لیے جان لی جا رہی ہے اور کب ذاتی بغض کے لیے۔ حامد نے خشک گلا تر کیا، آنکھوں میں عجب سا خوف تھا۔ تم ایک کسان کے بیٹے ہو، پرائمری تک گاؤں کے اسکول میں پڑھا، مڈل اور سیکنڈری کے لیے شہر آئے، یہاں ماموں کے یہاں رہے، ظالم ممانی سارے کام کرواتی، اپنے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھواتی تم سے۔ تمہارا باپ انہیں پیسے اور گلہ بیچ کر تھک جاتا، لیکن ان کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی تھی، وہ کہہ رہا تھا جبکہ حامد سانس روکے سن رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے کر کے تم نے میٹرک پاس کیا اور ماموں کے گھر سے نکل کر کالج کے ہاسٹل میں پناہ لی، ماسٹرز تک تم 6 سال ہاسٹل میں رہے، پھر CSS کی تیاری کی، 2 بار رہ گئے، تیسری بار اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر آفیسر بنے۔ تمہارا باپ تب تک مر چکا تھا، ماں تو پہلے ہی نہیں تھی، 4 بہنیں بیاہیں تم نے، 2 بھائی تاحال لاہور میں زیر تعلیم ہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی پر نظر ڈالوں تو تم نے ایک پریکٹیکل زندگی گزاری ہے۔ پھر کیا وجہ ہے حامد کہ تم نے اپنی ذاتی زندگی کو ایک وہمے اور ایک سراب کے لیے لگا دیا؟ وہ یکٹک بیٹھا تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ ہمنا ایک شادی شدہ عورت ہے، 9 سالہ بچے کی ماں ہے، تم 28 سال کے لڑکے ہو، وہ تم سے بڑی ہے، اور پھر میں نے
اور پھر میں اسے طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی تم اس کے خواہاں تھے۔ ایک پریکٹیکل آدمی اس قدر کیسے بہک سکتا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ ہنس پڑا۔ حامد کو لگا سارا جہاں اس پر ہنس رہا تھا۔ تم سوچ رہے ہوگے میں تمہارے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ اس نے نظر حامد کے چہرے پر ڈالی جہاں ایک وقت کئی سوالات تھے۔ میں نے تمہاری ہسٹری نکلوائی تھی، آخر مجھے بھی تو جاننا تھا کہ میری بیوی کس کے ساتھ اپنی تنہائیاں بانٹتی ہے۔ وہ اسی طرح مسکرا کے بولا۔ حامد کو محسوس ہوا اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک کرب بھی ہے، ایک شوہر کا کرب۔ شاہجہاں نے برتن پیچھے دھکیلے، نیپکن اٹھا کر ہونٹ صاف کیے۔ تم میرے آفس آئے، تم نے معافی مانگی، اچھا کیا۔ ایک آفیسر کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ سر جھکائے بھی۔ تم نے سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں سر اٹھا کر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ اسے تپانے والے انداز میں دیکھتا ہوا کھڑا ہوا۔ یقیناً یہ ہماری آخری ملاقات ہے مسٹر حامد۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم سے مل کر اچھا لگا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ تم نے جو کہا وہ سن کر مجھے بے حد اچھا لگا۔ اب میں چاہوں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ ایسا کرنے سے کندھے اکڑ گئے اور اس کی وجاہت مترشح ہوئی۔ حامد جو خاموشی سے سن رہا تھا دھیرے سے کھڑا ہوا۔ دونوں کا قد یکساں تھا، نہ انچ زیادہ نہ کم۔ وہ برابری کی سطح پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شکریہ۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولا اور اسے دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن جانے سے قبل وہ ٹھہرا۔ پلٹ کر اسے دیکھا جو ہنوز پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے خوشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں سیراب کے تعاقب میں نہیں بھاگ سکوں گا مسٹر شاہجہاں، میں آپ کی بیوی سے بریک اپ کر چکا ہوں۔ شاہجہاں کے جبرے سمٹ کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا۔ حامد اس کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ذرا سی ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی اس میں۔ کیا وجہ ہے حامد کہ تم نے اپنی ذاتی زندگی کو ایک وہمے اور ایک سیراب کے لیے لگا دیا؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ شاہجہاں کی باتیں بک بکتی نصیحت، کاٹ، ہمدردی، طنز اور دوستانہ انداز میں چوٹ کرتی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی دوائی کی طرح جو کڑوی تو بہت تھی لیکن افادیت بخش تھی۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے سیدھا کمرے کا رخ کیا جہاں ایک میز پر اس نے کچھ شاپنگ بیگز رکھے تھے۔ یہ وہ سامان تھا جو ہمنا نے اسے دیا تھا۔ وہ اسے واپس کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی انسان کی یاد دماغ سے نکلنی ہو تو اس سے وابستہ ہر چیز کو تلف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے یہی سوچا اور فون نکال کر ہمنا کو نمبر ملایا۔ گھنٹیاں جا رہی تھیں، یعنی تاحال وہ بلاک نہیں ہوا تھا۔ آخری گھنٹی بعد کال اٹینڈ ہوئی۔ مجھے تمہارا سامان واپس کرنا ہے۔ شام 6 بجے کوریر ریسٹورنٹ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سامان لینے آ جانا اور پلیز جو میں نے دیا ہے وہ بھی واپس کر دینا۔ اس نے رکھائی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ہمنا جو دوسری طرف تاحال کمرے میں بند تھی فون کو کان سے ہٹایا تھا۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ عفت پریشان تھی کہ ہمنا کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی۔ اسے 24 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اتنی دیر بعد تو عبادہ سلیم بھی نکل آئی تھیں۔ اسے آ جانا چاہیے۔ کمرے کے باہر راہداری میں ٹہلتی وہ اضطراب سے ناخن چبا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ زید بھی تھا جو دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا۔ موم آپ ٹھیک ہیں؟ آنسر می۔ عرفان صاحب پیچھے صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا اور بہو بھی فاصلے سے کھڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ہمنا کی گیلی آواز آئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن زید کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ موم آنسر می، اوپن دی ڈور، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی اثنا ہمنا کا بڑا بھائی اس کی سمت بڑھا اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ زید بیٹا چلو روم میں چلتے ہیں، باہر آ جائیں گی، اس نے اسے بلاتے ہوئے کہا۔ بٹ انہیں کیا ہوا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ زید نے ہچکی لی، پھر اپنے شانے چرا کر واپس دروازے کے پاس آیا اور سینے کے بل لیٹ کر دروازے کے نچلے درز سے اندر جھانکنے لگا۔ موم سوری، آئی ایم سوری، پلیز باہر آ جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ کی ننھی انگلیاں درز سے اندر گھسا رہا تھا جو ناخن سے آگے نہیں جا رہی تھیں۔ عفت بیگم کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ عرفان صاحب آپ دروازہ توڑ دیں، اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں لگاتی وہ، اچھا ہے نا ایک ہی دفعہ میں جان چھوٹ جائے ہماری۔ رکائی سے کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلے گئے۔ عفت بیگم دھکدھا گئیں۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا۔ تم بھی یہی کہو گے؟ میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہو، تسلی دیتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ نوک کرتا دروازے میں کلک کی آواز ابھری اور پٹ چوکھٹ سے جدا ہوا۔ زید تیزی سے کھڑا ہوا۔ موم، وہ چلایا اور برق سی تیزی سے ہمنا کے گلے جا لگا۔ وہ مجسمے کی طرح چوکھٹ میں استادہ تھی، چہرہ سپاٹ تھا، بالکل سپاٹ، آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھیں، ہلکے یوں اڑیاں تھیں جیسے اسموکی میک اپ تھوپا ہو۔ رف سی پینٹ پر اس نے کرتا پہن رکھا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ موم وائی ڈڈ یو لاک یور سیلف ان روم؟ زید چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ عفت بیگم اس کے قریب ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ وہ اسے رنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ خشک لہجے میں بولی، زید کا خیال رکھیں، میں آتی ہوں۔ وہ نرمی سے زید کو خود سے الگ کر کے وہ راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ آخر کیا ہو جاتا ہے اس لڑکی کو؟ انہوں نے تھکن سے تبصرہ کیا۔ کوریر ریسٹورنٹ میں آج وہ 11 دن بعد آئی تو اسے حسب معمول بہت بھیڑ ملی۔ ہر کرسی بھری ہوئی تھی۔ آج وہ خود کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ پاکستانی نیم پاکستانی بھی باقی شیف کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے جو اس کے کھانے اور ریسیپی کی مداح تھے۔ وہ کبھی کبھار اس کو
بلوا لیتے تصویر کھینچنے یا تعریف کے لیے، وہ دوڑی دوڑی آ جاتی۔ یہی کوریا کی ثقافت ہے کہ پیشے کی جگہ پر سب سے کندھا پیشانی سے ملتے ہیں۔ حامد یہاں کئی بار آ چکا تھا، لیکن اکیلے وہ اپنی مخصوص کونے والی کرسی پر براجمان ہوتا، جس کے ارد گرد جوسیون فن تعمیر کی عارضی دیواریں استادہ تھیں۔ جیسے بدھ مت کے پیروکاروں کے محلوں میں چھوٹے چھوٹے دریچے بنے ہوتے تھے، سامنے کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے کچن تھا، اور ویٹرز وہیں سے کھانا لے کر آتے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں تھا۔ ویٹر اس کا آرڈر جو سوپ تھا سرو کر کے جا چکا تھا۔ وہ تب سے اسی کی سڑکیاں لے رہا تھا۔ شاپنگ بیگز اس نے کرسی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ گزارا اس سے ایک نشست دور مہمانوں سے مل رہی تھی۔ حامد اس لڑکی کو ہمیشہ نوٹس کرتا تھا۔ یہ کورین تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو اسے محظوظ کرتا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز یا پھر اس کی اتنی ملاوٹ و گلاوٹ۔ وہ اسے دیکھتے یہی سوچ رہا تھا کہ اسی کشمکش میں اسے ہمنا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ وسط میں کھڑے ہو کر اطراف میں تہرانہ نگاہ ڈال رہی تھی۔ اسے ذرا سا ہاتھ اونچا کیا تو وہ اسے دیکھ کر سیدھا اس کی طرف چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس کے اندر سے کپڑے اور سامان اگل رہے تھے۔ یہ لو۔ اس نے میز کے اوپر بیگ رکھا اور جھک کر کرسی سے حامد کا لایا بیگ اٹھایا، اور تب ہی وہ رک گئی۔ جب تک حامد بھی کھڑا ہو چکا تھا وہ اسے دیکھنے لگی حقارت سے، پھر ذرا قریب آئی۔ اسی لمحے مہمانوں سے بات ختم کر کے گزارا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری انگوٹھی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، لیکن انگلی موٹی ہونے کے سبب وہ پھنس گئی۔ اس نے اذیت سے اسے کھینچنے کی کوشش کی، تبھی حامد نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی انگلی پکڑ لی۔ میں آپ کے لیے کچھ لاؤں سر؟ گزارا نے جھانک کے کہا۔ اسی لمحے ہمنا پلٹی۔ وہ قریب کھڑی مسکرا کے دیکھ رہی تھی، لیکن ہمنا مسکرا نہیں سکی۔ وہ اس چہرے کو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، شکریہ، حامد نے بروقت کہا، اور ہمنا کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں کھینچ سکی۔ وہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کئی سالوں سے کوئی انسان نہ دیکھا ہو۔ آپ؟ گزارا بغور اسے دیکھتی قریب ہوئی۔ آپ ہمنا اپی ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ عرفان ماموں کی بیٹی، میں وہی ہوں۔ آپ وہی ہیں نا؟ ہمنا کا سانس ڈوبنے لگا۔ اس نے حلیمہ سے سرسری سا ذکر سنا تھا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتی ہے، لیکن وہ یہ والا ہوگا اسے معلوم نہیں تھا۔ مہندی رنگ کی شرٹ پر ایپرن پہنے وہ لڑکی چھوٹی سی گزارا نہیں تھی جسے وہ کمبل دے کر صوفے پہ پھینک دیتی تھی۔ وہ اس کی ہم قد تھی، ہم جسامت تھی۔ وہ اب ایک پروان چڑھی لڑکی تھی۔ ہاں یہ ہمنا ہی تھی۔ آپ کون؟ ہاں یہ ہمنا ہی ہے۔ آپ کون؟ حامد الجھا۔ میں گزارا یونگ ہوں، اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں، وہ بہت چاہت سے کہہ رہی تھی۔ حامد ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ یعنی یہ لڑکی یہ وہی تھی جس کے پیچھے شاہجہاں؟ او خدایا، تو تم واپس آ گئی گزارا۔ شاہجہاں؟ ہمنا احمقانہ انداز میں ہنس پڑی۔ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ گزارا نے آگے بڑھ کر اسے چھونے کی کوشش کی۔ آپ کیسی ہیں ہمنا آپی؟ ہم 15 سال بعد مل رہے ہیں۔ ہمنا نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ لڑکی، مجھ سے دور رہو، وہ گررائی۔ گزارا کام کے پیچھے ہوئی۔ ہمنا کا سانس تیز ہوا۔ اس کو بے حد رونا آ رہا تھا۔ دل عجیب سی بے رحمی میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر گزارا پر ڈالی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ارادہ بدل لیا۔ اس پر ایک پرعزم سی نظر ڈال کر وہ پیر بجاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے پلٹ کر حامد کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں پہچانا میں نے؟ میں حامد گھبرا گیا۔ میں اس کا دوست ہوں۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ نگاہ بچا کے وہ سامان لیے جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آ کر وہ دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے اعصاب پھٹ رہے تھے، کندھوں اور ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالے۔ کیوں شاہ؟ آخر کیوں؟ وہ حواس باختہ انداز میں بال نوچنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تم اتنے خوش نصیب ہو، اور میں اللہ میں کیوں اتنی بد نصیب ہوں؟ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ 24 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ اذیت کی یہ حد تھی کہ پورا جسم ایک ایک بندیہ کرم محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے اور آگے پیچھے جھولنے لگی۔ تو اس لیے امی کہہ رہی تھی اسے دیکھنے کا، وہ ایک ساحرہ ہے۔ ہاں وہ ایک ساحرہ ہے جسے شاہجہاں کو 15 سال سے حواس باختہ کیا ہوا ہے۔ کتنے چلن چلے اس نے، کتنی سازشیں کی، کس طرح سے اس شخص کے گرد جال بنا، لیکن وہ اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ اتنا دور ہو کر بھی صرف اس کی تھی، اور وہ اتنا پاس ہو کر بھی اس کی نہیں رہی تھی۔ گزارا کا وعدہ تو پورا ہو رہا تھا نا۔ 15 سال بعد وہ آ چکی تھی، وہ وعدہ نبھانے آ چکی تھی۔ کس کا نقصان ہو رہا تھا؟ کون گھاٹے میں جا رہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاہ؟ کیسے؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ کیسے؟ تم اتنی آسانی سے کیسے اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہو؟ میں نہیں کر سکی نہ تمہاری محبت، نہ حامد کی، پھر تم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ شیطانی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ آنکھوں کے بٹن تیزی سے دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ شاہجہاں، تمہیں بھی میں کسی کا نہیں ہونے دوں گی، کسی کا نہیں۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ محظوظ سی مسکرائی۔ دوسری طرف اپنی اسٹڈی میں بیٹھا شاہجہاں روکنگ چیئر پر آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ میں نے آپ کی بیوی سے بریک اپ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس اتوار کو زوبیہ کے بھائی کی شادی تھی۔ اس کے پاس شادی کے کپڑے نہیں تھے۔ جینا سوپر جا کر اپنے لیے ایک جوڑا خرید لے آئی تھی جو پاکستانی ڈریس تھا۔ چونکہ وہ ولیمے میں مدعو تھی، اس لیے اس نے پیچ کلر کی تنگ آستینوں اور چوڑی
چوڑی دار پجامے والی فراک خریدی تھی، اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے زوبیا گئی تھی اور یہ رنگ گزارا نے خود چنا تھا۔ جوتوں میں اس نے ہیلز خریدے تھے اور جویلری میں ایک عدد نیکلس جس کے ساتھ کانوں میں پہننے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں تھیں۔ اپنی شاپنگ کو وہ بستر پر پھیلائے دیکھ رہی تھی، ساتھ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ یہ پاکستانی جوڑا کیسے کیری کرے گی۔ اچھا جوڑا ہے۔ اسے پشت پہ شاہجہاں کی بات سنائی دی، وہ پلٹی۔ شاہجہاں ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا تھا۔ مگر اسے پہننا تھوڑا مشکل ہوگا۔ لیکن تم شادی میں پینٹ شرٹ بھی تو نہیں پہن سکتی، وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ وہی تو، اس لیے تو یہ لائی ہوں۔ اس نے سر جھٹکا اور سارا سامان الماری میں رکھ دیا۔ پھر وہ شاہجہاں کے پاس آئی اور اس کے سامنے میز پر چونکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ ایک بات بتانی تھی شاہ، اس نے تہمید باندھی۔ کیا؟ وہ متوجہ ہوا۔ میں نے اسی ریسٹورنٹ میں ہمنا آپی کو دیکھا تھا۔ شاہجہاں کا گھونٹ منہ سے نکلتے نکلتے رک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے کڑوی کافی نگلی۔ گزارا گھٹنوں کے درمیان ہاتھ دیے ٹانگیں جھلاتی متوحش نظر آ رہی تھی۔ میں نے انہیں گلے لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں لگی۔ انہوں نے ایسے ہاتھ ہلا کے دکھایا، میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا میں انہیں ہاتھ نہ لگاؤں۔ جب میں چھوٹی تھی تب وہ بہت نکچری تھیں، وہ اب بھی ہیں، وہ ذرا نہیں بدلی۔ اس نے شاہجہاں نے محتاط سی نگاہ اٹھائی۔ تمہیں پہچان لیا تھا؟ ظاہر ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، بس میں اس لڑکے کو نہیں پہچان سکی جو ان کے ساتھ تھا۔ لڑکا؟ شاہجہاں چونکا۔ ہاں وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی لیکن وہ تیار ہو کر نہیں آئی تھی، کافی خراب حالت تھی۔ شاہجہاں نے گہرا سانس لیا۔ تو یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ انوالو ہو چکی ہے؟ ایک بات پوچھوں شاہ؟ گزارا نے تجسس ابھارا۔ پوچھو۔ وہ بدستور محتاط تھا۔ مجھ سے سب لوگ ابھی تک نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی کسی سے اتنے سال تک نفرت کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، لہجے میں کرب تھا۔ شاہجہاں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو پر رکھا تاکہ اس کی اینزائٹی کم ہو۔ وہ مسلسل پیر جھلا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا یونگشی، کچھ لوگ ساری عمر نفرت کرتے ہیں، 15 سال کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن شاہ، کوئی نفرت کے لائق بھی تو ہو نا۔ میں نے ان سب کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سدھا تھی۔ کبھی کبھی ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اور پھر بھی ہم نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ دنیا ایسی ہی چلتی ہے پرنسس، بے سبب محبت اور بے سبب نفرت کے ساتھ۔ عجیب ہے۔ وہ دور خلا کو گھورنے لگی۔ سب عجیب ہے، دنیا ہی عجیب ہے نا؟ تو چھوڑ دو اسے سوچنا اور اچھا سوچو، شاہجہاں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرائی اور اپنے چہرے کے آگے زور زور سے ہاتھ جھلائے۔ کسی برے خیال کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ میرا روشن دن خراب کرے۔ بالکل، شاہجہاں مسکرایا۔ اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ میں حلیمہ پھسلتے پھسلتے بچی۔ وہ بھاگ کر آئی تھی، چہرے کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ شاہ بھائی، وہ نیم ہذیانی انداز میں بولی۔ شاہجہاں نے گزارا کی پشت سے اسے دیکھا، وہ ستی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاہجہاں کھڑا ہو گیا۔ گزارا بھی اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ حلیمہ نے خشک گلا تر کیا، پھر آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا جسے شاہجہاں نہیں سمجھ سکا۔ کیا ہوا ہے حلیمہ؟ تم اتنی گھبرائی کیوں ہو؟ وہ اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یوگشی، وہ زبردستی مسکرائی۔ تم بیٹھو، تمہیں بتاتی ہوں۔ شاہ بھائی آپ باہر جائیں، وہ زید آیا ہے نا آپ سے ملنے، آپ مل لیں اس سے۔ شاہجہاں پر پوری حویلی آن گری۔ تم آؤ، تمہیں ایک اور بات بتانی ہے۔ وہ گزارا کو تھام کر ٹینس پہ لے گئی۔ شاہجہاں اپنی جگہ نصب ہو کر رہ گیا۔ زید کے آنے کا مطلب ہمنا کا آنا، اور پھر اس نے گریبان کا اوپری بٹن کھول دیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہمنا نے صرف زید کو بھیجا تھا اس کے سامان کے ساتھ۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنا بیگ کھول کر کپڑے نکال رہا تھا۔ الماری کے پٹوا تھے جس میں خالی ہینگر لٹک رہے تھے۔ وہ اکیلا تھا، چونکہ ابھی تک گھر والوں کو علم نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاہجہاں نے دروازے کی دہلیز سے اسے دیکھا، پھر وہ ماندہ قدم اٹھائے اس کی طرف چلا ہے۔ وہ ننھے ہاتھوں سے ہینگر میں ٹی شرٹ ڈال رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس طرف دیکھا۔ شاہجہاں لب نیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہینگر نیچے رکھا اور پورے رخ سے مڑا۔ ویلکم کریں ڈیڈ، اب آپ کا چیمپ آپ کے ساتھ رہے گا، موم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دے رہا تھا اور شاہجہاں کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے قدموں سے زمین کھینچ رہا ہے۔ ڈیڈ، اگر یہ لفظ گزارا کے کانوں میں پڑا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کیسے گزارا کو جواب دے گا؟ ہمنا نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یقیناً وہ اب انتقام لینے والی تھی، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بہادری سے سامنا کر سکتا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ ہاں، اس وقت شاہجہاں سلیمان بے حد ڈرا ہوا تھا۔ اس نے ٹوٹتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زید کے ننھے ہاتھوں کو تھاما۔ اگر میں اپنے چیمپ سے کچھ مانگوں تو کیا وہ مجھے دے گا؟ اس نے ایمان سے اسے دیکھا۔ ڈھیلی ٹی شرٹ، ڈھیلے پینٹ اور سر پر الٹی کیپ، اس کے اسٹریپ سے اس کے بال نکل رہے تھے۔ کیوں نہیں ڈیڈ، مانگے نا، زید نے فرمانبرداری سے کہا۔ کیا تم، اس نے مشکل ہمت جما کی، سانس ٹوٹ رہا تھا، کیا میری جان، تم مجھے کچھ دنوں کے لیے ڈیڈ کے بجائے کچھ اور کہہ کر بلا سکتے ہو؟ زید کے ننھے دماغ میں ہلچل ہوئی۔ مطلب ڈیڈ نہ کہوں؟ شاہجہاں نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کے سامنے نہیں کہنا، تنہائی میں کہہ سکتے ہو۔ پھر سب کے سامنے کیا کہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جو مرضی آئے، لیکن ڈیڈ نہیں کہنا، سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے کہہ رہا تھا، اس کا دل
مانو بوجھ تلے کچلا جا رہا تھا۔ زید نے لب گول کر کے چہرہ اٹھایا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر پھر وہ مسکرایا۔ مسٹر شاہ کیسا رہے گا؟ وہ چمک کر بولا تو شاہجہاں کی پیشانی ڈھیلی ہو گئی، تاثرات میں نرمی جھلکی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو کیسا لگا میرا آنا آپ کو مسٹر شاہ؟ زید نے ناز سے لہرا کر پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ یہ گزارہ کی آواز تھی۔ وہ دروازے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہجہاں سے پٹا کر کھڑا ہوا زید بھی چونک گیا۔ وہ ابھی ابھی آئی تھی۔ اس کے پہلو میں حلیمہ بھی تھی جو آنکھیں چراتے ہوئے چھپ رہی تھی۔ بتائیں نا شاہ، مجھے آپ لوگوں نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کون ہے یہ بچہ؟ کیا میں اس سے پہلے ملی ہوں؟ وہ گھٹنے پکڑ کر رکوع کی حالت میں جھک کر زید کو دیکھ رہی تھی۔ آپ پرنسس ہیں نا؟ زید اس کی طرف مڑا۔ وہ سحر زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرنسس؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، آپ نے مسٹر شاہ کے ساتھ ڈانس کیا تھا جب آپ چھوٹی تھیں۔ آپ کی تصویر لگی ہے ہمارے آڈیٹوریم کی دیوار پر۔ مسٹر شاہ نے بتایا کہ آپ ان کی کزن ہیں۔ یو آر ایگزیکٹلی لائک اے پرنسس۔ کیا اس دیوار پر ابھی بھی میری تصویر ہے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، مسٹر شاہ نے دیکھی تھی۔ کیوں مسٹر شاہ؟ زید نے پلٹ کر باپ کو دیکھا جو اس کی بات پر تھکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، لیکن تم ہو کون؟ تعارف کرواؤ اپنا۔ وہ نور جھکی ہوئی تھی۔ یہ زید ہے، ہمنا آپی کا بیٹا۔ حلیمہ نے پشت سے فوراً لقمہ دیا۔ گزارہ سیدھی ہوئی۔ ہمنا آپی کی شادی ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے۔ حلیمہ احمقانہ انداز میں ہنسی۔ کس سے ہوئی ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی آؤٹ آف فیملی تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ مگر موم کی شادی؟ زید نے کہنا چاہا جب ہی حلیمہ نے ٹوک دیا۔ ایسے نہیں کہتے زید۔ مانا کہ تمہارے باپ اور ماں ساتھ نہیں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم یہ بات سب کو بتاؤ۔ اپنے پیرنٹس کے تعلقات کا اشتہار نہیں لگاتے؟ زید نے پشیمانی سے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ شاہجہاں لمب نیچے کھڑا تھا، دل چھڑیوں تلے کٹ رہا تھا۔ گزارہ جذبت تھی۔ اب جاؤ جا کر کھیلو، میں تمہارا سامان ان پیک کر دوں گی۔ زید نے سر ہلایا اور گزارہ کے پہلو سے نکل کر بیٹھ چلا گیا۔ گزارہ نے اسے جاتے دیکھا، پھر حلیمہ کو، پھر شاہجہاں کو۔ اس کے پیرنٹس کیوں ساتھ نہیں رہتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہمنا بھی بہت ایروگینٹ ہے نا یونگشی، وہ ہر وقت اپنے شوہر سے لڑتی رہتی ہیں بات بات پر، ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچہ بہت ڈسٹرب رہتا ہے، اس لیے کہیں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، وہ عادی ہے اس سب کا، جلدی ہی وہ کزنز میں گھل مل جائے گا تو سب بھول جائے گا۔ تم آؤ میرے ساتھ، ہم چل کر تمہاری شاپنگ دیکھتے ہیں۔ اس نے گزارہ کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شاہجہاں ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔